12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 15۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، ما کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس میں ان کا پورا پھل دیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو اور اپنی کم ہمتی سے آخرت پر نظر نہ رکھتا ہو، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، اور جو اعمال انہوں نے طلب دنیا کے لیے کیے ہیں ان کا اجر صحت و دولت، وسعت رزق اور کثرت اولاد وغیرہ سے دنیا ہی میں پورا کر دیں گے، اور طلب دنیا کے لیے کیے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے، بلکہ ان اعمال کا پورا اور کامل اجر دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طلب اور اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ نیز ترمذی شریف میں ہے کہ جب حضرت شفیہ اصبحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جان لیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جسے میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سمجھا اور جانا ہے۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، اور جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے بیان فرمایا، اور اس وقت ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا آدمی یہاں نہ تھا۔ پھر آپ سسکیاں دینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مجھ سے فرمایا، اور اس وقت یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر منہ کے بل جھک گئے۔
میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیا، اور جب ہوش آیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اور سب سے پہلے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا۔ نمبر 1، جس نے قرآن یاد کیا ہوگا۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ مالدار شخص۔ اللہ تعالیٰ اس قاری سے فرمائے گا کیا میں نے تمہیں وہ کلام نہ سکھایا جو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا ہاں یا رب اللہ تعالیٰ، ہاں یا رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں رات دن اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تلاوت قرآن سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں قاری ہے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر دولت مند کو لایا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری دی ہوئی دولت سے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا میں اس کے ذریعے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا اور خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو صلہ رحمی اور خیرات سے یہ چاہتا تھا کہ کہا جائے کہ فلاں بڑا سخی ہے، تو ایسا کہا جا چکا ہے، اب تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ پھر شہید کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کس لیے قتل ہوا؟ وہ عرض کرے گا تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیری جہاد کرنے سے نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں فلاں بڑا بہادر ہے، تو یہ بات کہہ دی گئی، تو چلا جا، آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کوئی شے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانو پر اپنا دست اقدس مارتے ہوئے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہی حدیث جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا ان تینوں کا یہ حشر ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ پھر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ جان دے دیں گے۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو آپ نے چہرہ پوچھ کر کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی جو دنیا کی زندگی اور ان کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا
اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ذریعے طلب دنیا کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔